بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیلۃ القدر یا پھر شب قدر دونوں ایک ہی ہے. لیل کے میننگس ہوتے ہیں رات, شب کے میننگ ہوتے ہیں رات. قدر کے میننگ بتایا جاتا ہے, کچھ لوگ اس کو نا تقدیر بتاتے ہیں, کچھ علماء, اور کچھ لوگ اس کو نا پاور بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو نائٹ آف پاور یا پھر نائٹ آف ڈگری. اس میں نا سال بھر کے تمام احکام نا نافذ کیے جاتے ہیں, اور فرشتوں کو نا سال بھر کے کاموں اور خدمت میں نا خدمت کے بارے میں, خدمات کے جو کرنے ہوتے ہیں نا وہ سارے بتا دیے جاتے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ اس رات میں نا جتنی چاہے نا آپ جو چاہے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ لے, اچھے نصیب کے لیے, اچھی چیزوں کے لیے نا دعا کرنی چاہیے. دیکھیے آپ سب کو تو پتا ہے کہ شب قدر کی کتنی فضیلت ہے. اس کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شب قدر پہ نا ایک سورہ نازل کر دیا, سورہ نمبر 97 سورہ قدر. آپ سب کو پتا ہے یہ سورہ نازل کیا گیا. اس کا ترجمہ یوں ہے کہ بے شک ہم نے اس میں اسے شب قدر میں اتارا, اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر ہے, شب قدر کیا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں کہ بے شک ہم نے اس میں شب قدر میں اتارا. کس کو اتارا؟ قرآن مجید کو اتارا. اور تم کیا جانتے ہو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے, بیٹر دین 1000 منتھس. 1000 منتھس مطلب یعنی کہ 83 ایئرس سے بھی زیادہ. یعنی کہ دیکھیے اگر ہم 1000 منتھس کو ڈیوائڈ کریں گے ایئرس میں تو وہ ہو جائے گا 83.333, یعنی کہ 83 ایئرس 4 منتھس کے اراؤنڈ ہو جائے گا. اس لیے کہا جاتا ہے نا شب قدر کی عبادت پیریڈ 83 ایئرس سے بھی زیادہ یعنی کہ عبادت کرنے کے برابر ہے. تو یہ کوئی الگ سی حدیث نہیں ہے. 1000 منتھس کو نا ایئرس میں ڈیوائڈ کنورٹ کر دیا گیا تو وہ 83 ایئرس ہو گئے. ٹھیک ہے, اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے. ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک. دیکھیے بہت سے لوگ نا اس آیت کا غلط ترجمہ کرتے ہیں. یہاں پر بتاتی ہوں میں, آیت نمبر 4 تنزل الملائکۃ والروح. ٹھیک ہے, فیہا باذن ربہم من کل امر. ٹھیک ہے, یہاں پر دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا, نیچے بھیجا زمین آسمان پر فرشتے اور الملائکہ, ملائکہ مینس فرشتے آپ سب جانتے ہیں, والروح یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام. ٹھیک ہے, حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ سب کو بتایا, حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہے. آپ سب نے بچپن میں پڑھا ہوگا نا, یہ 4 فرشتے جو کام کرتے ہیں نا, حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام ہے سور پھونکنا. ٹھیک ہے, اور حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہے. تو فرشتے اور ان کے سردار کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ روح کا جو ورڈ ہے نا, بہت سے لوگ اس کا ایسے ترجمہ بتاتے ہیں روح یعنی کہ فرشتوں کو بھیجا, اس کے ساتھ ساتھ نا وہ روح ہے جو اس دنیا سے نا گزر چکی ہے. تو بہت سے لوگ اس طرح سے کہتے ہیں نا, اگر آپ لوگوں نے سنا ہو کہ روح ہے نا اس دن آسمان سے نیچے آئیں گی اور ہمارے گھروں میں آئیں گی, تو ہم ان کے نام پہ فاتحہ کریں یا پھر ان کے نام پہ درود کچھ بھی یہ کریں نا, یہ ساری بتائی جاتی ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اور ایک نام ہے روح الامین, جو فرشتوں کے سردار ہے. تو یہ روح اس کے میننگ ہے. اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ جب کسی سے تفسیر پڑھے, ترجمہ پڑھے نا, تو خود سن بھی رہے تو نا اس کے اسکالرس کو بھی سنیں, ایک سے زیادہ اسکالر کو سنیں, اور جو اتھینٹک بتا رہے ہیں اور جو صحیح بخاری میں منشن ہے اور قرآن میں اس کے تفاسیر وغیرہ نا, اس کو دیکھا کرے. ٹھیک ہے, تو اس کا روح کے میننگ ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اور ایک نام ہے روح الامین. ٹھیک ہے, اگر نہیں پتا ہوتا ہے نا تو ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے, پھر سرچ کرنا چاہیے. انشاءاللہ پھر کبھی اس بات میں ڈسکس کریں گے. تو اس کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نا سورہ قدر نازل فرمایا. اور دیکھیے جو پہلا جو سورہ نازل ہوا, کمپلیٹ سورہ نازل نہیں ہوا, سورہ الق نازل ہوئی. اس کی 5 آیتیں نازل ہوئی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 40 ایئرس کے تھے, آپ غار ہرا میں تھے. تو اس وقت یہ قرآن مجید پہلی مرتبہ نازل ہوئی. تو وہ سورہ الق کی 5 آیتیں جو ہے نا, سورہ الق اقرأ باسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, یہ والے نا 5 آیتیں نازل کی گئی. تو وہ دن شب قدر کا تھا, تو اس لیے بتایا جا رہا ہے شب قدر میں نا ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا. اور ایک جگہ جو ایک سیکنڈ, اس رات میں نا اللہ عز و جل نے قرآن کریم کو لوح محفوظ میں, جو لوح محفوظ میں سے محفوظ تھی نا, اس کو آسمان دنیا پر نازل فرمایا. پھر تقریباً 23 ایئرس میں نا قرآن مجید نا مکمل نازل ہوا. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 ایئرس کے تھے جب نازل ہوا پہلی مرتبہ, اور 63 ایئرس کے تھے جب مکمل ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت کو شب قدر عطا کی, اور یہ رات تم سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں فرمائی. یعنی کہ شب قدر کی اتنی بابرکت والی جو رات ہے نا, یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کی. اس سے پہلے جتنی بھی قوم آئی, حضرت موسیٰ کی قوم, حضرت لوط کی قوم, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جتنی بھی قوم تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے, تب نہ ایسی رات کبھی نازل نہیں ہوئی. یہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے نا نازل کی گئی. ٹھیک ہے, اما عائشہ رضی اللہ بیان کرتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کی تلاش کرو. ٹھیک ہے, راوی بخاری 2017. ہاں 7 ہی اوکے, یہ جو عربک میں نمبرز ہوتے ہیں نا تھوڑا کنفیوز ہو جاتی ہوں میں. تو اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری عشرے کی طاق رات ہے. طاق یعنی کہ 8 نمبرز 21, 23, 25, 27 and 29 ان راتوں میں نا تلاش کرنے کے لیے کہا گیا. ابھی دیکھیں موسٹلی یہ ہوتا ہے نا, بہت سے لوگ نئی کنٹریز سے, دیکھیں جو مسلم کنٹریز سے, اسپیشلی انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش میں, یہاں پر نا ہم لوگوں نے فکس کر لیا ہے کہ 27 کو نا شب قدر ہے. پتہ نہیں یہ ان لوگوں نے کیسے مان لیا. بہت ساری ضعیف نہیں, دیکھیں صحیح حدیثیں اور اتھینٹک حدیثیں ملتی ہے کہ شب قدر کی تلاش کرو طاق راتوں میں. اس کے باوجود بھی نا بہت سے اسکالر 27 کے بارے میں بتا دیتے ہیں کہ اسی دن کو نا شب قدر ہے. تو ایسی کوئی اتھینٹک حدیث نہیں ملتی کہ شب قدر اسی رات کو ہے. اوکے, تو شب قدر کی تلاش کرے یہ 5 راتوں میں 21, 23, 25, 27 and 29 اس میں سے کوئی بھی ایک ہو سکتی ہے. دیکھیں راوی بخاری 2023 میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شب قدر کے متعلق ہمیں بتانے کے لیے تشریف لائے. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کے بارے میں بتانے کے لیے تشریف لائے. تو کیا ہوا کہ وہ تو مسلمان باہم جھگڑ رہے تھے, دو مسلمان جھگڑ رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں شب قدر کے متعلق بتانے کے لیے آیا تھا, لیکن فلاں اور فلاں باہم جھگڑ پڑے تو مجھ سے اٹھا لی گئی, اور ممکن ہے کہ تمہارے لیے بہتر ہو, لہٰذا تم اسے 21, 23 اور 25 اور 29 میں تلاش کرو. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسکالر ایسے بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا خواب کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ شب قدر کون سی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بتانے کے لیے آئے. تو دو لوگ نا وہاں جھگڑ رہے تھے, ان کو صلاح کروا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نا وہ چیز بھلا دی گئی. دیکھیں سنوقریو کا فلا تنسا سورہ اعلیٰ میں یہ آیت ہے نا, اس کا ترجمہ ہے ہم جلد آپ کو پڑھائیں گے اور پھر آپ نہ بھولیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پڑھائیں گے بتائیں گے نا, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھولیں گے, لیکن جو صرف اللہ کی مرضی سے, اللہ جو چاہے ہمیں یاد کرائے رکھائے اور جو چاہے بھلا دے ہمیں, جیسے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دیا, اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو نا تاخراتوں میں تلاش کرو. ہر چیز نا جو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے نا وہ اللہ کی طرف سے ہوتی تھی. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بھلا دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں اس کے پیچھے کی حکمت. تو دیکھیے جس دن قرآن مجید نازل ہوا, ٹھیک ہے, ہم اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے شب قدر میں, اور اس کی نا بہت زیادہ فضیلت ہے, جیسے آپ کو میں نے بتایا بہت ساری فضیلتیں ملتی ہیں. تو ابھی بہت سے لوگ نا اس کو 27 کنسیڈر کر لیتے ہیں, جبکہ اس کی بہت ساری حدیثیں ملتی ہیں کہ تاخراتوں میں اس کو تلاش کرو. دیکھیے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا اور اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو تاخراتوں میں سیلیبریٹ کریں, شب قدر بنائیں, تو کیوں ہم اس کو نگلیکٹ کرتے ہیں کہ ہم صرف ایک ہی دن بنائیں گے, وہ بھی 27 ہوگا. پتہ نہیں کیوں یہ لوگوں نے یہ کنسیڈر کر لیا ہے. تو دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے جو جس دن کو قرآن نازل کیا وہ 5 دنوں میں کر لے, کوئی بھی ہو سکتی ہے, اور رات 21 اور 23 اور 25 اور 27 29 کوئی بھی ہو سکتی ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ آپ سیلیبریٹ کریں, اس دن کو منائیں, اور اس کا اجر اتنا ہے کہ 83 ایئر سے زیادہ عبادت کرنے کا اجر و ثواب مل رہا ہے. تو کیوں ہمیں اس رات کو نہ صرف ایک ہی دن کنسیڈر کریں, ہو سکتا ہے کہ ہم اس رات کو جس رات کو کنسیڈر کریں وہ ہو سکتی بھی اور نہیں بھی ہو سکتی ہے, تو کیوں ہم مس آؤٹ کریں. تو بالکل بھی ایسا نہ کریں. دیکھیے میں آپ کو ایک دنیاوی ایگزامپل دیتی ہوں. ابھی دیکھ رہے ہم ایئرلی بنا رہے ہیں ہمارا برتھ ڈے, بالکل بنانا نہیں ہے پھر بھی بنا رہے ہیں. ہم ویڈنگ اینیورسری بنا رہے ہیں, ابھی تو بیبی شاور ہو رہا ہے, برائڈل شاور ہو رہا ہے, ابھی جب بچے پیدا ہو رہے ہیں تو 1 month 2 month 3 month اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ہم سیلیبریٹ کریں, کیوں ہم کچھ چیز کے لیے سیلیبریٹ کریں. تو جس دن قرآن مجید نازل ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ 5 دنوں میں سے وہ کوئی بھی ایک رات ہو سکتی ہے, تو کیوں ہم ان راتوں کو عبادتیں نہیں کرتے. دیکھیے ہم اس راتوں کو عبادت کریں گے تو کیا اللہ کو کوئی فائدہ ہے, ہمارا فائدہ ہے, ہمیں اس کا اجر و ثواب مل رہا ہے, تو ہم کیوں اس کو مس آؤٹ کرتے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ 5 رات نا ہم سے جاگنا نہیں ہوتا, ہم ایک ہی رات کو جاگیں گے. وہ ایک رات کو کتنا جاگتے ہیں ہم سب کو بتائیں. کئی طرح کے پکوان ہو رہے تھے, لوگ بندہ نہ کھا کے اتنا ٹائرڈ ہو جاتا ہے اور اتنا اس کو سستی آنے لگتی ہے کہ وہ سو ہی جاتا ہے, موسٹلی تو سو ہی جاتے لوگ. اور جب باہر جا رہے ہوتے ہیں نا عبادت کے لیے, اسے ایک ہی بات, پھر اس میں نا بہت سارے بیانات ہو رہے ہوتی ہے, اتنا یہ ساری کچھ کیا ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں, میں اس کو ڈیٹیل میں نہیں بتاؤں گی. تو کہتے ہیں کہ ہم سے نا 5 دن جاگنا نہیں ہوتا. دیکھیں ہمارے گھر میں یا پھر ہمارے خاندان میں کسی کی شادی ہو, ہم منجا سانچک شادی ولیمہ جمعہ کی پتہ نہیں اتنی راتوں کو ایسے ہوتے ہیں ہمارے فنکشن کے, صبح ہو جاتی ہے, کچھ تو ایسے ہوتی ہے کہ فجر ہو جاتی ہے, پوری رات جاگ رہے ہوتے ہیں. ہم سب جاگ رہے ہوتے ہیں نا پوری رات, ہم کئی دنوں تک جاگ رہے ہوتے ہیں. اور کہیں پوچھ لیں تو کیا ہو آپ پاس ہے, تو ہم نا پوری رات نا شادی میں گئے تھے, اس طرح کی 3 راتوں کو ہم جاگتے ہیں نا. ہماری فنکشن ایسے نہیں ہوتی کہ دن کو ہوتی ہے رات کو ہم سو جاتے نہیں, اتنی رات جاگ رہے تھے, وہ بھی دنیا کے کاموں کے لیے, جو غلط چیزوں کے لیے ہم پوری رات جاگ رہے ہوتے ہیں. پارٹیز میں, فنکشنز میں, اگر کہیں جانا ہو, ہمیں کہیں شاپنگ ہو تو ہم پوری رات جاگ رہے تھے. جب تو ہمیں نیند نہیں آتی, تب تو ہمیں ایسا نہیں ہوتا کہ ہماری ہیلتھ خراب ہو جائے گی. جب ہماری کوئی دین کی بات آ جاتی ہے تو لوگوں کو نا بہت سارے نا ایکسکیوزز نظر آتے ہیں. تو یہ لیم ایکسکیوزز دینا بند کریں, ٹھیک ہے. جب ہم شادی کے لیے جاگ سکتے ہیں, کسی ٹور پر جا رہے ہیں جاگ سکتے ہیں, تو پوری رات. دیکھیے یہ ساری چیزیں تو چھوڑ دیں, ہم ڈیلی کی ہم کون ہے جو 9 بجے سو رہا ہے, ہماری راتیں ہوتی ہیں 1 بجے 2 بجے. کبھی کبھار گھر میں ہم کوئی سیریز دیکھ رہے ہیں, کوئی ڈراماز دیکھ رہے ہیں, کوئی ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں, تو راتیں گزر جاتی ہے ہماری. تب ہمیں نا کوئی چیزیں, ہماری طبیعتیں خراب نہیں, کچھ نہیں ہوتا. تو کیوں ہم اس دنوں پر اتنی ساری اس کی فضیلت ہے, کیوں ہم ان راتوں کو مس کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. دیکھیے پوری رات جاگیں, صبح کو سو جائیں, ٹھیک ہے. آپ کو اتنا ایشو ہو رہا ہے نا, پوری رات جاگیں پھر صبح کو سو جائے نا, تو بہت آسانی ہو جائے گی. انشاءاللہ میں آپ کو شیڈول بتاؤں گی کیسے کرنا ہے, اس میں دیکھ لینا, ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا, یعنی نماز پڑھی یا پھر اس میں ذکر و اذکار کیا, عبادت کی, قیام یعنی کہ قیام اللیل کہتے ہیں نا, رات کو جاگنا اور اس میں عبادت کرنا, تو اس کے گزشتہ صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. بخاری کی حدیث ہے 2015, ٹھیک ہے, 2014. تو دیکھیے جو بھی اللہ کی رضا کے لیے نا خالص نیت سے, کیونکہ نیت پہ ہمارا عمل کا دار مدار نیت ہے, خالص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اگر آپ اس رات عبادت کریں گے نا, آپ کے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے. دیکھیے کبیرہ گناہ کی ہمیں معافی مانگنی پڑتی ہے, تو آپ لوگ اگر کہیں بھی کبیرہ گناہ ہو گئے نا, تو آپ سب کو پتہ ہے کبیرہ گناہ کیا ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کریں, انشاءاللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دیں گے. بالکل بھی ڈاؤٹ نہیں رکھنا, جب معافی مانگیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دیں گے. تو آپ کے سارے تمام نا گزشتہ سالوں کے نا گناہ معاف ہو جاتے ہیں. آپ ویسے بن جاتے ہیں جیسے نا ابھی بچہ نا ماں کی پیٹ سے پیدا ہو, اس کے گناہوں سے پاک ہوتا ہے نا, ویسے بن جاتے ہیں. تو اس رات کو مس آؤٹ نہ کریں, 5 راتوں کو جاگیں اور عبادت کریں.
اس مقدس رات کو ہرگز غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے کہ اس رات عبادت کرنے والا کو 1000 ماہ یعنی 83 سال سے بھی زیادہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو غفلت میں نہ گزارے کہ ہمارا یہ دعوت تھی, ہم نے وہاں جانا تھا, ہم نے افطار پارٹی کرنی تھی, اس طرح سے نہ کہے گا نا, بالکل اس چیز کو ضائع مت کرے. اما عائشہ بیان کرتی ہے کہ جب آخری عاشورہ شروع ہو جاتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بست ہو جاتے, شب بیداری فرماتے اور اپنے اہل و خاندان کو بھی بیدار رکھتے. راوی مسلم 1170 اور راوی بخاری 2023. اوکے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے یعنی کہ آخری عشرے میں عبادت بہت زیادہ عبادت کرتے. وہ خود بھی کرتے اور اپنے اہل خاندان یعنی کہ اپنے خاندان والوں, اپنے رشتہ داروں سب کو بھی اس کے لیے بیدار کرتے. تو آپ لوگوں نے بھی کیا کرنا ہے, خود جاگنا نہیں, ایسا خود ہی نہیں جاگنا کہ چلے کوئی کرے یا نہ کرے, مجھے کیا کرنا ہے, میری عبادت میں کرتی جاؤں, ایسا نہیں. ایٹ لیسٹ آپ نے اپنے گھر والوں کو, اپنے دوستوں کو, اپنے گھر میں کوئی بھی ہے نا, ان کو بتایا, اس کی فضیلت بتایا, ان سے بھی کہے کہ چلے ہم جاگتے ہیں, مل کر بیٹھتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, اس طریقے سے کہے. اگر ہو سکے تو یہ حدیث سے بیان کر دے. ویسے تو سب کو شب قدر کی فضیلت پتہ ہوتی ہے, کہ نہیں پتہ تو ان کو بتائے. ٹھیک ہے. اور ایک حدیث میں اما عائشہ فرماتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر آخری عاشرے میں عبادت و ثقافت کرنے کی کوشش کرتے وہ اس کے علاوہ کسی اور وقت میں نہیں کرتے. راوی مسلم 1170 22 بخاری 2023. اوکے, تو اس آخری عاشرے میں بہت ساری عبادت کرتے اور ثقافت کا معاملہ پیش کرتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور دنوں میں نہیں کرتے نا. اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے, تو آپ لوگوں نے اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. میں انڈیا اور پاکستان کے حساب سے بتا رہی ہوں. تو میں ڈیٹس بتانے لگی تھی نا. ہاں, ڈیٹس آپ دیکھ لیں. ہمارا مارچ 21 ہے, تو ابھی 21 کو ہی نا 21 نائٹ ہوگی. اور تو یہ دیکھ لیں جو اسلامک ڈے ہمارا اسٹارٹ ہوتا ہے نا مغرب کے بعد سے اسٹارٹ ہوتا ہے. اوکے, اس طرح سے ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے. تو شب قدر کی عبادت ہم نے ایسے کرنی ہے کہ مغرب کے بعد سے لے کر نا صبح فجر کے طلوع ہونے تک, فجر کی نماز تک, یعنی کہ سورج کے طلوع ہونے تک, یہ پوری نائٹ میں مینشن کیا جاتا ہے اس کو, یعنی کہ شب قدر کی رات میں. تو اس میں آپ عبادتیں کر سکتی ہیں, جتنی چاہے آپ عبادت کریں. ٹھیک ہے, آپ کیا کیا کر سکتی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں. اس سے پہلے یہ دیکھ لیں اگر آپ بیمار ہیں, آپ پیریڈس کی حالت میں, یا پھر آپ کی طبیعت خراب ہے, آپ کہیں ایسے ٹریولنگ میں ہے کہ آپ وہاں پر عبادت نہیں کر سکتی, نماز وغیرہ قائم نہیں کر سکتی, تو آپ لوگ یہ چیز کر لیں. پہلے تو جو پیریڈس میں ہے, دیکھیے ہمیں نا بہت سا ایسا فیل ہو جاتا ہے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں, ہماری بہت ساری پلاننگ ہوتی ہے, یہ تو نیچرل ہے, تو ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے. تو دیکھیے الحمدللہ کہ جو کچھ بھی ہے اور اس پہ راضی رہے, کیونکہ جو ہم کر رہے ہیں نا ہم جان بوجھ کر تو خزاں نہیں کر رہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ ہم نے ان دنوں میں نا نماز نہیں پڑھنی, تو اس کو ہم اللہ کے احکامات کو مان رہے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے. تو آپ سب نے نا یہ چیز اس میں ناراض نہیں ہونا, اپسیٹ نہیں ہونا کہ ہم نے یہ کیا کر دیا. ٹھیک ہے, ہم بہت کچھ پلان کیا تھا, بہت سے لوگ نا ناراض ہو جاتے, خفا ہو جاتے, کچھ نہیں کرتے, پھر ناراض ہی نا اپنے آپ سے ناراض ہو جاتے کہ پتہ نہیں ابھی نا اس چیز کو آنا تھا, یا پھر میں نے ابھی بیمار ہونا تھا. اس طرح کی تھاٹس ہمارے دماغ میں آتی ہے. تو ہم جان بوجھ کر نہیں کریں, ہم جان بوجھ کر کرتے تو پھر ہم گنہگار ہوتے ہیں. ہم خود کو اس طرح سے بیڈ تھنگس ہم بارے میں کہتے ہیں, ناراض ہو جاتے تھے چلتا, لیکن یہ نیچرل تھنگ ہے, تو اس میں ناراض نہیں ہونا, شکر الحمدللہ کرنا چاہیے. الحمدللہ کہ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چل رہے ہیں. دیکھیے اس کے علاوہ بھی آپ بہت ساری چیزیں کر سکتی ہیں, ابھی میں لسٹ آؤٹ بتا رہی ہوں, آپ اس میں سے جو کر سکتی ہیں نا نماز کے علاوہ اور قرآن کی تلاوت کے علاوہ جو کر سکتی ہیں نا آپ وہ کریں. تو آپ سب دیکھیے بسم اللہ سے اسٹارٹ کریں, ہر چیز کے کام کے ختم ہونے کے بعد نا الحمدللہ کہ قیام اللیل کریں, نفل نمازیں پڑھیں, عبادت نماز قائم کریں, نفل نمازیں پڑھیں جتنی چاہے نا آپ پڑھ سکتی ہے. جو لوگ حدیث میں آتا ہے کہ جتنی آپ نفل نمازیں پڑھتی ہیں نا اتنا آپ کو نا اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے, وہی لوگ نفل نمازیں ادا کرتے ہیں جو فرض اور سنت کے بعد سنت کا پورا انجام دیتے ہیں, اس کے بعد نفل نمازیں پڑھتے ہیں تاکہ ہم اللہ کا قرب حاصل کریں. تو نفل نمازیں پڑھیں, قرآن کی تلاوت کریں, جو نہیں پڑھ سکتے قرآن کی تلاوت کو سنیں, آڈیو میں سنیں, یا پھر یوٹیوب پہ لگا کر سن لیں, قرآن کا ترجمہ کریں, تفسیر کریں, کوئی ایک پرٹیکولر سورہ لے لیں جس کے بارے میں آپ ان ڈیپتھ میں اسٹڈی کریں اس کو, اور ذکر و اذکار کرتے رہیں, قرآن کی تلاوت کریں, ذکر و اذکار کریں. ٹھیک ہے, جتنا ہو سکے ذکر و اذکار کریں, فضیلت کے ساتھ جان کر کے. دیکھیں جب ہم فضیلت کے ساتھ نا ہم پڑھتے ہیں, فضیلت پتہ اور اس کے بعد پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, تو اس کا نا الگ ہی سیٹسفیکشن ہوتا ہے. ہم نے بہت سے اذکار آپ کو نا ابھی تک پرووائڈ کیے ہیں, تو اس کو آپ ایک ایک کر کے نا پڑھ سکتی ہیں تاکہ آپ کو اس کا اجر و ثواب بھی ملے. دیکھیے ایک ہی ساتھ ہم قیام اللیل یعنی کہ نماز نہیں پڑھ سکتے, ایک ہی ساتھ تلاوت نہیں کر سکتے, ایک ہی ساتھ ذکر نہیں کر سکتے, تو اپنا ایک شیڈیول بنائیں. اس ٹائم پہ آپ نے کیا کرنا ہے, 1 گھنٹہ نماز پڑھنی ہے, 1 گھنٹہ قرآن پڑھنی ہے, 1 گھنٹہ ذکر و اذکار کرنا ہے, تو یا پھر بیچ کا آدھے گھنٹے کے آدھا گھنٹہ اپنی نماز پڑھی, تو پھر آدھے گھنٹے کے بعد قرآن پڑھی, پھر آدھا گھنٹہ نماز پڑھی. اس طرح آپ کو جیسے بہتر لگے نا ویسے شیڈیول بنائیں. صدقہ و خیرات کریں جتنا آپ دے سکیں نا, ایون 1 روپی اور کیوں نہ ہو دے دیں, کیونکہ اس کا اجر بہت آپ کا نا 83 ایئرس میں آپ صدقہ و خیرات کرنے کا ثواب ملے گا. تو صدقہ و خیرات کریں. تو یہ رمضان میں ہم بہت زیادہ خیرات بھی کر رہے ہوتے ہیں نا, صدقہ و خیرات کریں, دوسروں کی ہیلپ کریں, اچھی بات کریں, کوئی ہیلپ مانگے تو ان کی مدد کریں, جتنی نیک کام آپ کر سکتی ہیں نا اس کو کریں. ٹھیک ہے, تفسیر سننے کی کوشش کریں, یا پھر اسماء الحسنہ یاد کرنے کی کوشش کریں. 99 نیم سے تو آرام سے اب یاد کر سکتی ہے. ہر 5 دن 5 آخراتوں میں نا 5 کر کے یا پھر 10 کر کے بھی آپ یاد کر لیں نا, بہت آسانی کے ساتھ آپ کو یاد ہو جائے گی. آپ اپنے حساب سے پلان کریں. ٹھیک ہے, آپ سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے لیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے عبادت کریں, کیونکہ جب ہم اکیلے میں بیٹھتے ہیں نا سستی کاہلی بھی ہو جاتی ہے. تو اپنے گھر والوں کے ساتھ لے لیں, اپنا ایک شیڈیول بنائیں. ٹھیک ہے, 5 راتوں کے لیے نا شب قدر کے لیے نا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں, لکھیں آپ نے کس ٹائم پہ کون سی نماز پڑھنی ہے, کتنی عبادت کرنی ہے, کیا کیا کرنا ہے نا, سارا شیڈیول لکھیں. ٹھیک ہے, کب آپ نے اسلامک لیکچر سنا ہے, کب تفسیر سنی ہے, یہ ساری چیزیں لکھیں. لکھ کر پھر اس کو ایک دن کا نا رائٹ ڈاؤن کرتے جائیں. اس کی نا بہت زیادہ آپ کو نا خوشی محسوس ہوگی اور بہت اچھا لگے گا, کیونکہ آپ بک میں لکھ لیں یا پھر کسی نوٹ پیڈ پہ لگا لیں, پھر اس کو نا ٹک کرتے جائیں. تو آپ کو نا ایک سیٹسفیکشن بھی ملے گا اور آپ کی عبادت نا مکمل ہو جائے گی. اور
शब कदर की जो दुआ है ना, चले मैं आपको दुआ बता रही हूँ, आप सबको पता है अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ इन्नी, तो ये दुआ को पढ़ते रहे। ये सही बुखारी से साबित नहीं है। तो देखिए जो भी अल्लाहुम्मा से दुआएं होती है ना, आपको अगर उसका तर्जुमा सही लगता है ना, कोई भी दुआ हो ना आप उसको पढ़ सकती हैं, ठीक है। तो आप जितनी सारे अपना दुआओं की लिस्ट बना लें, जो जो चाहिए ना, हर एक चीज़ के लिए दुआ मांगे, हर एक चीज़ के लिए दुआ मांगे, आपको जो जो चाहिए। देखिए हम समझ रहे होते हैं ना ये हमारे लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं सब ना। हम किससे मांग रहे हैं? हम उस रब से मांग रहे हैं जो ना तमाम जहानों का मालिक है, जिसने ये सारी दुनिया बनाई, जो हर चीज़ पे कादिर है, उसको देख कर मांगे। कभी भी ना आपकी अपनी हैसियत देखकर मत मांगे कि हमारा बस यही स्टेटस है तो हम अपने मुताबिक दुआ मांगेंगे। अगर आपको अपने मुताबिक कुछ मांगना है ना, तो दुनिया के लोगों से मांगेंगे, दुनिया वाले आपको आपकी औकात, आपका स्टेटस देख कर देंगे। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज़ पे कादिर है, तो जो जो चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए, अच्छी औलाद चाहिए, जो कुछ चाहिए ना, हर चीज़ मांगे। हर इंसान की ना अलग अलग ख्वाहिशात होती है, अलग अलग चीज़ें होती है, हर चीज़ मांगे। और एक चीज़ मैं आपसे कहूँगी, हराम रिश्तों के लिए ना दुआएं ना करें, ठीक है। अगर आप हराम रिश्तों के लिए दुआएं कर रही है, आप अपनी किसी हराम रिश्ते में इन्वॉल्व है और कह रही है कि वो रिश्ता हमारे लिए ना उसमें बना दे, तो पहले तो हराम रिश्ते को छोड़े, ठीक है। अल्लाह से जब भी कुछ ऐसे इंसान को मांग रही है ना, तो हमेशा ये, अब कोई भी दुआ मांगे तो अल्लाह से ये दुआ, ये एक चीज़ जरूर मेंशन कीजिए, अल्लाह इस चीज़ को मेरे हक में अगर बेहतर है तो ना अता फरमा। क्योंकि हम बहुत सी बार ना ऐसी जिद पे दुआएं मांग रहे होते हैं, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला दे देता है ना, फिर हम उसको रिग्रेट करने लग जाते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये जरूर मेंशन किया, अल्लाह मेरे हक में ना बेहतरीन फैसला अता करा। या अल्लाह मैंने आपसे हर वो चीज़ मांगी जो मुझे अच्छी लगती थी, जो मुझे पसंद थी, वो हर चीज़ मैंने आपसे मांगी है, लेकिन या अल्लाह मैं नहीं जानती कि ये चीज़ मेरे हक में बेहतर है कि नहीं। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि जो चीज़ सूरह बकरा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है ना, कुछ चीज़ें तुम्हें अच्छी लगती है लेकिन वो हकीकत में तुम्हारे लिए अच्छी नहीं होती, और कुछ चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं होती लेकिन वो हमारे हक में ना बेहतर होती है। इसलिए हम नहीं जानते क्या चीज़ हमारे लिए बेहतर है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगे, और साथ में ये भी जरूर मेंशन करें, या अल्लाह मैंने आपसे बहुत सारी चीज़ें मांग ली, बहुत सारी चीज़ें, जो जो मुझे अच्छी लगती थी, जो जो पसंद थी, जो जो मेरे दिल ने ख्वाहिश की, जो जो मेरे नफ्स ने ख्वाहिश की, हर चीज़ मैंने आपसे मांगी, लेकिन अल्लाह मुझे वो अता कर जो मेरे हक में बेहतरीन हो। क्योंकि अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर। हम नहीं जानते हमारे लिए क्या बेहतर है, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है। क्योंकि हर एक चीज़ के पीछे जो फजीलत होती है, जो कदर मौजूद होती है ना, वो सिर्फ अल्लाह जानता है। तो हमेशा ना अपने फैसले, हमने जो चाहिए मांगना चाहिए, उसके लिए असबाब भी इख्तियार करनी चाहिए, लेकिन एट द एंड फैसला अल्लाह के हक में जोड़ना चाहिए। अल्लाह आप जो दे मैं राज़ी। जो हम अल्लाह के राज़ी में जो फैसले करते हैं ना, फिर वो फैसलों पे ना हमें कभी रिग्रेट नहीं होता, कभी रिग्रेट नहीं होता। मैंने इसको ना पर्सनली एक्सपीरियंस किया, जब हम अल्लाह के हाथ में छोड़ देते ना फैसले, जो फैसले अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे हक में करते ना, वो बेहतरीन होते हैं। समटाइम ऐसा हो सकता है कि आपको जो मांगा वो नहीं मिला, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप जाके ना उसका बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करेंगे कि अच्छा हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे दिया ही नहीं, अगर दे देता तो पता नहीं मेरी लाइफ कहाँ होती, मेरा बहुत सारा नुकसान हो जाता। तो कभी भी ना कुछ भी मांगे अल्लाह के ऊपर ना छोड़ दें। ज़रूरी नहीं कि हमें इस दुनिया में हर चीज़ मिले, ठीक है। देखिए दुआ कभी करना नहीं छोड़ा, ऐसा नहीं कि हमने बस छोड़ दिया अल्लाह जो चाहे दे, लेकिन हम दुआ नहीं करें, ऐसा नहीं करना। दुआ इबादत का मक्स है, और दुआ से ना दुआ हमारी ना कभी रद्द नहीं होती, कभी नहीं। जो दुआएं हमारी दुनिया में कबूल नहीं होती ना, उसका आज रोज़े क़यामत मिलता है, और रोज़े क़यामत उसका आज इतना मिलता है कि बंदा कहेगा कि काश मेरी कोई दुआ कबूल नहीं होगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपसे कहेंगे कि इस दुआ के बदले तू क्या चाहता है मांग ले, तो क्या पता हमारी जो दुआएं इस दुनिया में कबूल नहीं हो रही, इसके बदले में हमें जन्नत मिल जाए। अल्लाह ये कहे कि मेरी तेरी दुआ के बदले तुझे क्या चाहिए बताया, तो हम कहते हैं कि अल्लाह मुझे जन्नत चाहिए। तो हमेशा ना जितनी सारी चाहे ना दुआएं करें, अपने लिए करें, अपने रिश्तेदारों, अपने पड़ोसियों, फ्रेंड्स, हर इंसान के लिए करें, तमाम उम्मत मुसलमानों के लिए दुआ करें। क्योंकि जब हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं तो फरिश्ते हमारे हक में ना उस दुआ को पहले कबूल फरमाते हैं। तो सबके लिए अच्छी दुआ करें, सबके लिए ना दिल से नफरत मिटा कर ना इबादत करें, ठीक है। किसी के लिए कोई नफरत की ना बुग़्ज़ कुछ नहीं रखना चाहिए। अगर हम ये सारी चीज़ें रख कर दुआएं करेंगे तो फिर क्या ही फ़ायदा, बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं। तो इन सारी लोगों को ना दिल से माफ़ कर देखिए, एक बार दिल से माफ़ करके देखिए, जब हम लोगों को दिल से माफ़ करते हैं ना, दिल को सुकून मिलता है। हम होते ही कौन है वैसे हम लोगों को माफ़ी देने वाले, हम खुद तो अल्लाह के ऊपर, हम खुद एक गुनहगार बंदे हैं, हम अल्लाह से माफ़ी की तलबगार हैं, हम गुनाहों की माफ़ी की तलबगार हैं। और लोग कहते हैं कि हम ना उस बंदे को माफ़ नहीं करेंगे, उसने बहुत बुरा किया था हमारे साथ। कौन होते हैं हम किसी को माफ़ी देने वाले? हर किसी को माफ़ कर दें, बिल्कुल। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि बंदे की माफ़ी बंदा देता है, तो क्यों हम लोगों को माफ़ नहीं करने वाले बंदे? जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हम अपने गुनाहों की माफ़ी की उम्मीद रखते हैं ना, वैसे हर एक इंसान को माफ़ करें, अपनी लाइफ में आगे बढ़े। जो देखिए दिल में रिग्रेट रखकर, किसी के लिए नफरत रखकर हमें कुछ नहीं मिलता, हमारा ही नुकसान है, उसका कोई नुकसान नहीं, हमारा ही नुकसान होना है। तो सबको माफ़ करें, सबके लिए दुआएं करें। मेरी भी दिल से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको ना शब कदर नसीब फरमाए, और शब कदर की रातों में इबादत करने वाला बनाए। हम सब की जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए, हम सब की नसीब अच्छे करे। जो बे औलाद है उनको नेक सालिन औलाद अता फरमाए, जो बेजोड़े वाले उनको नेक सालिन जोड़े अता फरमाए, जो बीमार है उनको शिफा दे, और जो हम सबके वालिदैन पर अपना रहम व करम बनाए रखे, उनको सेहत दे, और जो दुनिया से गुजर चुके हैं ना उनकी मग़फ़िरत फरमाए। हम सबको लिए दुआएं करें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है। और इसके नीचे ज़रूर कमेंट करिए कि आप लोगों को कौन सी दुआएं करवानी है, जो दुआएं आप चाहती हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों की वो दुआ भी ना अपनी दुआ में ज़रूर ऐड करूँगी, तो मुझे भी अपनी दुआ में ऐड करें। अल्लाह सुब्हानहू मेरे लिए इतनी दुआ कर दें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ना दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। मेरी भी दुआ है कि आप सबको ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला ना दुनिया और आखिरत में ना कामयाबी अता फरमाए। मैंने पूरी कोशिश की कि आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ, वैसे आप सब जानते हैं कि इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है, तो इसको मिस आउट ना करें। इंशाल्लाह आप लोग उसका शेड्यूल भी बनाएं, और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ना पोस्ट भी शेयर कर दूँगी। जज़ाकमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।